امیر اور غریب انسان میں نا صرف ایک چیز کا فرق ہوتا ہے اور وہ فرق ہے دولت کا، وہ فرق ہے پیسے کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دولت اسے نہیں ملتی جو دن رات محنت کرتا ہے، بلکہ دولت اس انسان کو ملتی ہے جو کہ محنت دوسروں سے کیسے کرا سکتا ہے، وہ یہ بات جانتا ہے۔ یعنی دولت جو ہے نا وہ ہمیشہ دماغ والوں کے پاس آتی ہے، اور بہت زیادہ محنت کرنے والا، دیکھیں جسمانی مشقت کرنے والا انسان سب کچھ نہیں کما سکتا، اتنا نہیں حاصل کر سکتا، لیکن جسمانی مشقت بہرحال ایک انسان کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا صرف گزارا ہی ہوتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ کبھی نہیں آ سکتا۔ ہاں، وہ بیچارہ بیسک نیڈز اپنی پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو زیادہ پیسہ چاہیے نا، زیادہ دولت چاہیے، تو پھر آپ کو اپنی ذہنی طاقت کو کام میں لے کے آنا پڑے گا۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کہ آپ کس طرح سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ بہرحال آپ کی بیسک نیڈ ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کما سکے، سو دیٹ وہ اپنی ضروریات اچھے طریقے سے پوری کر سکے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جناب آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ محنت کم کریں گے اور پیسہ زیادہ کمائیں گے۔ دیکھیں، محنت سے تو کوئی انکار نہیں ہے، انسان کے لیے وہی سب کچھ ہوتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے جسمانی مشقت کی۔ ذہنی طور پہ محنت ضرور کیجیے، اپنے ذہن کو استعمال کیجیے۔ بعض لوگ نا اتنے عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ پیسے سے پیسہ بنانا جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے نا زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لینا ہے۔ اور بعض لوگ بیچارے سارا دن جو ہے وہ کام کرتے ہیں، سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بمشکل اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ سو اس لیے آپ نے محنت کرنی ہے، لیکن اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو جناب جو لوگ چینل پہ نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ باقاعدہ سے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سو آپ نے نا اپنے دماغ سے کام زیادہ لینا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کم لینا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا جو بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے راجے مہاراجے ہوتے ہیں، خود مزدوری نہیں کرتے، مزدور ان کے آگے کام کرتے ہیں۔ مزدور بیچارہ جو ہوتا ہے نا وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مشقت کرنے والا انسان ہوتا ہے، لیکن سچائی یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ غریب بھی وہی مزدور ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر ہوتے ہیں نا، جو ان سے کام نکلوا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ امیر بن جاتے ہیں۔ تو امیر بننے کا راز کیا ہے؟ اب ہر کوئی امیر کیوں نہیں بن پاتا؟ ہر کوئی اس طرح سے پیسہ کیوں نہیں کما سکتا، یا ہر کوئی اس طرح سے پیسہ حاصل کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یاد رکھیے گا اگر آپ اس دنیا کی ساری دولت اکٹھی کریں نا، اور آج کے دن ہی سے غریبوں میں برابر بانٹ دیں، تو کچھ سال کے بعد پھر وہی ہوگا۔ جو آج غریب ہے نا وہ پھر سے غریب ہو جائے گا، چاہے اس کے پاس جتنا مرضی پیسہ آ جائے، اور جو امیر ہوگا وہ پھر سے دوبارہ امیر ہو جائے گا۔ اب فرق یہاں پہ کیا ہے؟ فرق یہاں پہ ہے سوچ کا فرق، کیونکہ امیری غریبی دولت سے نہیں بنتی، یہ عقل سے بنتی ہے۔ جو انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے نا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اپنے دماغ کو استعمال کر لیتا ہے، وہ انسان بڑے آسانی سے امیر بن جاتا ہے، اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اور جو انسان اپنی عقل کو سونے دیتا ہے، بس اپنے ذہن کا استعمال ہی نہیں کرنا، صرف جسمانی محنت مشقت کرتی رہنی ہے، وہ زندگی بھر غریب رہے گا۔ دیکھیں، جو ایک عقل مند انسان ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پیسے کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں نے پیسے کو کام میں کیسے لے کے آنا ہے، اس کو میں نے رننگ آئٹم کیسے بنانا ہے۔ اور جو بیچارہ ایک عام انسان، میں اس کو کہوں گی، جو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، وہ پیسہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو جمع نہیں کرنا، اس کو انویسٹ کرنا ہے۔ سیونگ ضروری نہیں ہے، انویسٹمنٹ ضروری ہے۔ آپ کے پاس آج 2 روپے، آپ نے اگر یہ سوچ کے میں 2 روپے جمع کر لوں گا، 2 روپے کل جمع کر لوں گا، میرے پاس 4 روپے ہو جائیں گے، تو آپ کامیابی کی طرف نہیں جا رہے۔ آپ اس پیسے کو صرف بچا کے ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، اس سے آپ فائدہ کوئی نہیں حاصل کر رہے۔ عقل مند انسان ہوگا جو یہ سوچے گا کہ میں نے اس 2 کو 10 کیسے بنانا ہے، میں اگلے 1 ہفتے میں اس کو 10 کیسے بنا سکتا ہوں، اور آنے والے 15 دنوں میں اس 10 کا میں نے 100 کیسے بنانا ہے۔ سو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے، اصل گیم ہے پلاننگ کی۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نا ایسے طریقے شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے پیسے کو بڑھانا ہے اور آپ نے پیسہ بنانا ہے۔ تو دیکھیں، اگر سمجھ میں آ گئی نا تو پھر آپ پیسہ کما سکتے ہیں، پیسہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے اہم اصول، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی عقل پہ پیسہ لگائیں، سب سے بڑا سرمایہ۔ عقل پہ پیسہ کس طرح سے آپ نے انویسٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سکلز کو امپروو کرنا ہے۔ اگر آپ سچ میں امیر بننا چاہتے ہیں نا اور اونچائی کو چھونا چاہتے ہیں، تو جہاں نہ پیسوں کی کمی رہے گی، نہ احترام کی کمی رہے گی، سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ اپنا سارا دھیان اپنی عقل پہ لگائیں کہ کس طرح سے میں نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، کس طرح سے میں نے اپنی سکلز کو استعمال کرنا ہے۔ جسمانی مشقت کم کیجیے اور اپنے سکلز کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے۔ سکلز آپ بہت طریقے ہیں امپروو کرنے کے، کچھ سیکھیں، کچھ نیا سیکھیں، اور کچھ نیا سیکھ کے اس کو عمل میں لے کے آئیں۔ صرف دن رات آپ نے مزدوروں کی طرح ہتھوڑے نہیں چلانے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کریں تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے
کہ آپ آج کوئی کام شروع کریں اور آپ کو اس کا 100% رزلٹ ملنا شروع ہو جائے، لیکن آپ نے سیکھنا ضرور ہے کچھ نیا کرنے کے لیے، کوئی نئی چیز سیکھیں، کیونکہ جب ایک انسان مر جاتا ہے نا تو اس کی کمائی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے جب تک زندہ ہے تب تک آپ نے سوچتے رہنا ہے. اس کے بعد موقع انسان کو نا زندگی ایک بار دیتی ہے، اور جو انسان اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے نا وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. سو جب آپ کے ہاتھ موقع لگے نا تو کوشش کیجئے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. اور موقع جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو جب ملتا ہے تو اس کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ موقع جو ہوتے ہیں نا وہ بار بار نہیں آتے زندگی میں. آج اگر آپ کو کوئی موقع، کوئی چانس مل رہا ہے نا تو پھر اس چانس کو اندر آنے دیں. اگر وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے نا آپ کا، دروازہ کھول دیں اور اس موقع کو آنے دیں. اور موقع ہمیشہ بھیس بدل بدل کے آتا ہے، کبھی کسی مصیبت کے روپ میں بھی آتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب انسان کو بہت اونچائی تک لے کے جانا چاہ رہا ہوتا ہے نا تو کچھ چیزیں اس سے دور کر دیتا ہے. اگر آپ بیٹھ کے انہیں چیزوں پہ صرف رونا دھونا شروع کر دیں گے نا تو آپ آگے نہیں جا سکتے. اگر آپ اس میں سے وہ پازیٹیوٹی پہچان لیں کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو شاید اس میں کچھ نیا کر سکتا ہوں، میں آگے جانے کے لیے کوشش کر سکتا ہوں. ایک کام اگر آپ کا آج ختم ہو گیا نا، آپ نے ایک کام کی کوشش کی، آپ ایک کام کر رہے ہیں لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بس اب میں آگے کیا کروں، بس اب تو میرا کام ہی ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے، آپ نے کوئی اپرچونٹی تلاش کرنی ہے وہاں سے. سو اس لیے یاد رکھیں کہ دولت آپ کے تک آنے کے لیے نا مختلف راستوں سے آئے گی، لیکن آپ نے پہچاننا ہے کہ اب یہ آنے والی ہے تو یہ کون سے راستے سے آ رہی ہے. اور اگر آپ موقع گنواتے رہیں گے نا، آپ موقع آپ کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے تو پھر آپ جتنا مرضی اگلے ٹائم محنت کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 3 پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور نمبر 3 پوائنٹ جو ہے نا وہ وقت بہت قیمتی ہے. آپ کی ٹائم مینجمنٹ جتنی اچھی ہوگی نا تو آپ اتنا ہی زیادہ پیسے کو اپنا غلام بنا لیں گے. آپ پیسے غلام نہیں رہیں گے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور بلکہ اپنی میں تو کہتی ہوں گرہ سے باندھ لیں اس بات کو، کہ وقت پیسوں سے 1000 گنا زیادہ قیمتی چیز ہے. پیسہ کھو گیا دوبارہ کما لیں گے، وقت ایک دفعہ ہاتھ سے چلا گیا نا تو وہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے، اس کی کوئی واپسی نہیں ہے. جو ایک ایک لمحہ اس ہماری زندگی سے جا رہا ہے نا وہ کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. اس لیے وقت کی قدر کیجیے، وقت کا صحیح استعمال جو ہے نا اس کو عمل میں لے کے آئیں، کیونکہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. آپ کی سب سے بڑی پونجی جو ہے نا وہ آپ کا ڈسپلن اور آپ کا سرمایہ ہوتا ہے. ڈسپلن آپ میں ٹائم سے آتا ہے. اگر آپ اپنا وقت برباد کرتے ہیں تو آپ مالدار بننے کے لائق ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ مالدار بننا کوئی کھیل نہیں ہوتا. یہ جتنے لوگ آپ کو لگتے ہیں نا یہ جو بہت ویل آف ہیں، انہوں نے بڑا کچھ کما لیا، ان سے کبھی جا کے پوچھیے گا ان کی ٹائم مینجمنٹ کتنی اچھی ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، کیسے گھڑی کی ٹک 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 کے ساتھ یہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. سو اس لیے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے آپ نے اپنے ایک ایک پل کو قیمتی سمجھنا ہے کہ میں نے ایک ایک پل اپنا کہاں کہاں استعمال کرنا ہے. ٹائم ویسٹ نہ کریں. جب جو انسان ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے نا، ٹائم ایٹ لاسٹ اس کو ویسٹ کر دیتا ہے، اور وہ خود سے پھر سمجھ لیں کہ وقت کو تو واپس لے کے نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی ضائع کر دیتا ہے. سو یہ ہو گیا جناب ہمارا اگلا پوائنٹ. اب چلتے ہیں اس سے اگلے پوائنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہاں تک اگر ویڈیو واچ کر لیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ دولت آنے سے پہلے نا خود کو تیار کر لیں. دیکھیں دولت کمانا مشکل نہیں ہے، اصل مشکل یہ ہے کہ آپ نے اس پیسے کو اپنے پاس روک کے کیسے رکھنا ہے. لائک کسی کی لاٹری نکل آئی لیکن 2-4 سال میں نا وہ پھر سے کنگال ہو گیا. سیلری بڑھ گئی لیکن اس کے بعد پھر وہی رونا دھونا شروع کہ جی میرے تو پاس کچھ نہیں بچتا، سارا کچھ خرچ ہو جاتا ہے. بزنس چلایا لیکن 2 سال بعد پھر دوبارہ قرض میں ڈوب گئے. تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دولت آنے سے پہلے نا خود کو تیار نہیں کرتے. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنے فائنانسز کو مینیج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے چھلنی ہے نا، اس پہ آپ پانی چلا دیں تو پانی نیچے جاتا رہے گا، آپ کا برتن کبھی نہیں بھرے گا. اسی طرح سے نا بعض لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ان کے پاس جتنا مرضی آ جانا لیکن ان میں ڈسپلن، کنٹرول، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، اور وہ پیسے کو بہاتے رہتے ہیں. اور فائنلی ایک ٹائم پہ وہ جا کے یہ روتے ہیں کہ میرے پاس اتنا کچھ تھا لیکن میں کچھ بچا نہیں سکا اور کچھ بنا نہیں سکا. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن پہ اللہ کا بہت فضل، بہت کرم ہوا، لیکن 20 سال کے بعد کیا ہوا کہ وہ وہیں کے وہیں تھے جہاں وہ آج 20 سال پہلے کھڑے تھے. کہ ان 20 سالوں میں انہوں نے بہت کچھ کمایا لیکن وہ بچا نہیں سکے، وہ اس پیسے کو استعمال میں نہیں لا سکے. دیکھیے پیسہ آتا ہے نا تو پھر اصل امتحان انسان کا شروع ہوتا ہے کہ آپ لالچی ہیں یا آپ قناعت پسند ہیں، آپ میں تکبر آ جاتا ہے، آپ میں غرور آ جاتا ہے، یا آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں. سو یہ چیزیں نا پیسہ آنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں کہ آپ میں کتنی انکساری ہے اور کتنا غرور ہے. سو اس لیے فضول خرچی یا سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے آپ اگر دکھاوا نہیں کرتے، آپ وقار کے ساتھ پیسے خرچ کرتے ہیں، یا آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں
جو لوگ آپ کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں، نہ کہ آپ پارٹی موج مستی اور یہ سارا کچھ کر کے پیسے گنوا دیں اور اس کے بعد سال 2 سال میں آپ واپس اسی پرانی سائیکل پہ آ جائیں. یہ آپ کے اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کروڑوں آ جائیں نا اور آپ پہلے جیسے رہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اس پیسے کو کس طرح سے استعمال میں لے کے آنا ہے، آپ کو آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ عاجزی سے ملیں، انکساری سے ملیں، آپ دکھاوا نہ کریں. آپ کے پاس جتنا ہے دیکھیں، اپنے آپ پہ خرچ کرنا بہت اچھی چیز ہے، اپنے آپ پہ خرچ کریں لیکن دکھاوا نہ کریں. تو اس لیے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے لیکن بعض لوگ اسے سنبھال ہی نہیں پاتے اور ان کی ہر چیز سے نا میں کہتی ہوں وہ نو دولتیا پن جو ہے نا وہ چھلکنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس بے حد ہوتا ہے لیکن وہ اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے نا لوگوں میں بھی مقبول ہوتے ہیں اور لوگ ان سے سمجھ لیں آپ کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں. اس لیے عاجزی اور انکساری ضرور اختیار کر لیجیے. اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی کمپنی آپ کے آس پاس کے لوگوں اور جو لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، اپنے دماغ کو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے کہ جو لوگ سیکھنے والے ہوں. اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا جو پیسہ اڑانے والے ہیں، جو آپ کے پاس محض اس لیے کہ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں، تو پھر آپ کنگلے ہو جائیں گے. آپ کے پاس پیسہ آئے گا لیکن وہ رکے گا نہیں. اور وہ لوگ یہ ہوتے ہیں جو بہت خوش آمدی قسم کے ہوتے ہیں اور وہ خوش آمد کر کے ہی نا آپ کا پیسہ برباد کرتے ہیں. اس لیے کوشش کیجئے کہ کمپنی اچھی ہو. جب پیسہ آ جائے نا تو کمپنی اچھی ہو اور ایسے لوگ ہوں جن کا ذہن پروڈکٹیو ہو، جو آپ کو پیسہ لگانے کا گر بتائیں کہ آپ کسی اور جگہ لگائیں. اور اس میں نا پازیٹیوٹی تو ایک طرف ہے لیکن آنیسٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے آنیسٹ لوگوں کے ساتھ رہیں، جن کے ساتھ لگ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میرے ساتھ آنیسٹ ہیں، یہ لوگ میرا اچھا چاہیں گے، نہ کہ ایسے لوگ جو صرف یہ چاہیں کہ جو آج اس کے پاس ہے کل کو یہ بھی نہ رہے. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اچھے لوگوں کے بیچ میں رہیں. اور اچھے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، بس برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اچھے کم ہوتے ہیں. تو آپ نے ان سب میں سے اچھے لوگوں کو چننا ہے. اور دیکھیں پیسہ قسمت سے آتا ہے، یہ میں آپ کو بات بتاؤں. بہت سے لوگ بیچارے بہت محنت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں حاصل کر پاتے. سو اس لیے قسمت بہت بڑی چیز ہے. قسمت اگر مہربان ہوگی نا تو سب کچھ انسان کے پاس آ جاتا ہے، اور قسمت نہ مہربان ہے نا تو تجوریاں خالی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے رزق کے لیے دعا کیا کریں. میں استغفار سیریز کے حوالے سے میں نے کافی عرصے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن اگر اپنے رزق میں بے تحاشا برکت، بے تحاشا اضافہ چاہتے ہیں نا تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. دن میں بے تحاشا استغفار کریں. کسی ایک خاص مقصد کے لیے نہیں. استغفار ہماری طرف سے گناہوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو ہم اپنے اللہ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب گناہوں کی معافی دے دیتا ہے نا تو پھر آپ کے لیے بے تحاشا راستے بناتا ہے. وہ اپنا رحم، اپنا کرم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے جس میں رزق ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، سب کچھ جو دنیا میں. تو اس لیے کوشش کریں استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، اور استغفار کے ساتھ الحمدللہ بھی بے تحاشا کریں. جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو استغفر اللہ، الحمدللہ، یہ دو چیزیں لازمی اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں. یہ وہ ٹپ ہے جو میں آپ کو بتاؤں اس ساری ڈسکشن کا نچوڑ ہے. آج کی جتنی ڈسکشن ہم نے کی ہے نا، اس کا آپ سمجھ لیں کہ مین پوائنٹ ہی یہی ہے کہ آپ شکر ادا کرنے والے بن جائیں، آپ نعمتوں پہ خوش ہونے والے بن جائیں، ناشکری نہ کریں، بے صبری نہ کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ کچھ بھی کر لینا، جو وقت ہے نا آپ کے پاس اس کا اجر ملنے کا، وہ آپ کو اسی وقت پہ ملے گا. سو اس لیے جلد بازی نہ کریں، بے صبری نہ کریں. جو کچھ کر رہے ہیں، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے وقت پہ رنگ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. محنتیں رنگ لاتی ہیں اور انسان کو رنگ لگ جاتے ہیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.